معزز سامعین و ناظرین، پہلے آپ حضرات حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کا ایک بیان سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ انبیاء کو بھی اللہ اسباب اسی لیے دیتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اس سبب کی وجہ سے مجھے یاد رکھتے ہیں یا سبب کی وجہ سے میرا حکم ضائع ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کیا بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی اسی لیے اسباب دیے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے کہ ان سے وہ حکم کہیں ضائع تو نہیں ہوتا۔ جبکہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ حضرت مولانا اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے کہ کسی کو کوئی اشکال نہ ہو پاتا۔ مثلا یوں کہتے جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انبیاء کرام کو آزمانے کے اندر حکمت تو ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کرامت کی تکمیل کر دے، اور دوسرے یہ کہ انبیاء کرام کے بعد جو لوگ آئیں تو ان کے صبر اور تسلی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی مقدس شخصیات کو بنا دے کہ جب انبیاء کرام اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے تھے ان کو بھی اس طرح کے حالات دیکھنے پڑے، صبر آزما دور سے اور حالات سے گزرنا پڑا، تو جو ان کے امتی ہیں جن کا ہرگز وہ مقام نہیں ہو سکتا، تو اگر ان کے اوپر اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو صبر کرنا ذرا سا سہل ہو جائے گا انبیاء کی مقدس شخصیات اور ان کی ذات کو دیکھ کر کے۔ مگر حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی نے جو جملہ کہا وہ زیب نہیں دیتا۔ ذرا اور آگے کی ویڈیو سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسے گھوڑے دیے اللہ نے، ایسے گھوڑے نادر و نایاب جو کبھی نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے، ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت، ہوا میں اڑتے تھے سوار کو لے کر، اتنے اڑنے میں قوی کہ ہوا میں اڑتے تھے سواری کو لے کر، سمندر میں تیرتے تھے اور زمین پر دوڑتے تھے، اور بڑے خوبصورت گھوڑے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ گھوڑے دیکھنے میں اللہ نے بنائے، اللہ نے کیسے بنائے، اللہ نے ایسے بنائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنے ہوئے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ بنانے والے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے کہ اس سے بنانے والے کا تاثر پیدا ہو۔ بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو بنانے والے سے متاثر ہوتا ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے، اس وقت اللہ کو یاد کرتے، ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز قضا ہو۔ جی ہاں، یہی وہ خطرناک جملہ ہے جو وہ بہت زیادہ توجہ اور دھیان دینے کا ہے، بار بار اس کو سنیے گا۔ بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو بنانے والے سے متاثر ہوتا ہے۔ بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو بنانے والے سے متاثر ہوتا ہے، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے، اس وقت اللہ کو یاد کرتے، ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے۔ جی ہاں، یہی وہ جملہ ہے جو انبیاء کرام کی شان کو گھٹاتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا نا کس سیاق اور سباق میں حضرت مولانا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کفار کی بات کر کے، کافروں کی بات کر کے
ایک نبی کا تذکرہ کرنے لگے، کافروں والا عمل بتا کے ایک نبی کے عمل کو بھی اس سے جوڑ دیا ہے، علیہ باللہ۔ بار بار ہم اس کو سن رہے ہیں اور اس کی تعویل کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی تعویل بنتی نہیں، دل بالکل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کو کھلے دل سے رجوع کرنا چاہیے اور اس طرح کے بیانات سے کلیتاً اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم یہ ہمت اور جرأت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکے کہ جان بوجھ کر کے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی نے یہ جملے استعمال کیے ہیں اور ان کا مقصد تنقیص کرنا ہے، عیب جوئی کرنا ہے۔ ہم یہ کہنے کی جسارت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی ایک بڑے مقام پر فائز ہیں، تو ایک عام مسلمان بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمانی غیرت اور حمیت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی مقدس شخصیات کی تکریم، تبجیل، تفخیم کرے گا، مگر یہ کہ یہ جملے جو ان کی زبان سے صادر ہوئے ہیں تقریر کی رو میں بہہ کر کے، جیسے ایک انسان لگتا ہے کہ بے قابو ہو جاتا ہے، تو اسی طرح حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بے قابو ہو کر کے یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ خیر، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو وہ صاف صاف رجوع کرے، مجمع عام میں رجوع کرے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ قابو اور کنٹرول نہ کر پائے تو پھر اس طرح کے بیانات دینا ہی چھوڑ دے۔ مگر حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی ایسا کچھ نہیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ وہ تو جب بیان کرتے ہیں تو الفاظ اور جملے تھوڑے بہت بدل دیتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو بیان بامبے کے اجتماع میں ہوا ہے اس میں وہی پچھلی ساری باتیں دہرائی گئی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس میں انداز کچھ اور تھا، اس میں تھوڑا سا انداز بدلا ہوا ہے۔ اس میں الفاظ کچھ اور تھے، اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن عقائد اور نظریات تقریباً وہی پچھلے ہیں، تو ان کا رجوع وہ تو بظاہر بس ایک صورتاً رجوع ہے، حقیقتاً رجوع تو نہیں ہوا نا۔ ایسا آدمی جس سے بار بار، ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر کے آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا اور ایک ہے غلطی کا ہو جانا، ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی ہے، لیکن جب غلطی ہوئی ہے اور بار بار وہی غلطی ہو رہی ہے، آپ رک نہیں رہے ہیں، تو اس کا مطلب اب آپ غلطی کر رہے ہیں، اسی پر محمول کیا جاتا ہے، تو اس لیے مت کریے ایسا۔ یہ ہمارے آپ کے والد کے، میرے والد کے، دادا کے، چچا کا معاملہ نہیں ہے، ان کے معاملات نہیں، یہ انبیاء کرام کے معاملات ہیں۔ ان کے تعلق سے آپ جب احتیاط نہیں برت پا رہے ہیں، آپ کی زبان پھسل جا رہی ہے، تو برائے مہربانی امت کو مت لے جائیے گمراہی کی طرف۔ اور آپ کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکل جائے اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ تبصرہ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، تو اللہ کا واسطہ دے کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مت کیجیے، امت کو اس طرف مت لے جائیے۔ انبیاء کرام کی مقدس شخصیات کے اوپر اس انداز سے گفتگو مت کیجیے کہ لگے کہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں، لگے کہ آپ عیب نمایاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے جان بوجھ کر کے آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن انجانے میں آپ سے ہو رہا ہے ایسا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ ہی خود ہی تنہائی میں سوچ لیجیے، اپنی تقریریں سن لیجیے، وہ ریکارڈ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر رکھے، ضلالت اور گمراہی سے آپ کی بھی اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔